السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، قرآن عظیم کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے 4 گناہوں کو حرام بتایا، 4 باتوں کو حرام بتایا، اور یہ کہا کہ ان سے تم بچو، اگر تم ان سے بچے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ پہلی چیز اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انما الخمر، خمر کہتے ہیں عربی میں شراب کو۔ شراب جو ہے جب آدمی پی لیتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کو یہ بھی تمیز نہیں ہوتی کہ یہ میری بیوی ہے یا میری ماں ہے یا میری بیٹی ہے، یہ میرا باپ ہے یا میرا بھائی ہے یا میرا دوست ہے۔ مدہوش ہو جاتا ہے، اپنے پرائے کی اسے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے شراب حرام تھی، شراب حرام نہیں تھی، جائز تھی، اور یہاں تک کہ حضرت مولانا عمران صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں یہ بات فرمائی کہ میں نے اپنے کورس کے اندر شراب کے 200 نام پڑھے، 200 قسم کی شراب کے نام مولانا عمران صاحب نے اپنے عالم کے کورس کے اندر پڑھے۔ کتنی شرابیں ہوں گی، کیسی کیسی شرابیں ہوں گی اس زمانے میں۔ غزوہ احد کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے وہ شراب کی حالت میں شہید ہوئے، بہت سے صحابہ۔ شراب اس وقت حرام نہیں تھی جب غزوہ احد ہوا ہے، شراب تو حرام ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر، اور جب حرام ہوئی جب نماز میں بھی خلل پڑنے لگا۔ ایک دعوت کے اندر صحابہ اکرام تشریف لے گئے، وہاں نماز میں سہو ہو گیا، بھول گئے کتنی رکعتیں ہوئی۔ ایک جگہ قرآن پڑھنے میں، قرأت کرنے میں بھول ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں نہیں کرتے ہم ان کی عبادت جن کی تم کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، امام نے یہ پڑھ دیا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اے کافروں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو، پورا معنی بدل گئے۔ صرف لا نہ کہنے میں، لا کے معنی نہیں کہیں، تو قرآن جو ہے ذرا سے زبر زیر اور الف کے اتار چڑھاؤ سے پورے معنی سیدھے الٹے ہو جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی یہ چیز حرام ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ پاک نے مسلسل 4 چیزیں اس آیت کے اندر حرام کر دی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، جوا، بت اور پانسے، یہ 4 چیزیں حرام کر دی ایک دم، ایک ہی حکم میں۔ آگے کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں انما یرید الشیطان، شیطان تو یہ چاہتا ہے ان یوقع، تمہارے اندر عداوت ڈلوا دے، بینکم العداوۃ والبغضاء، اور تمہارے اندر بغض اور دشمنی پیدا کروا دے، فی الخمر والمیسر، کیسے 2 چیزوں سے، شراب سے اور جوئے سے۔ یہ 2 گناہ اتنے بڑے ہیں دوستوں کہ ان سے آدمی کے اندر عداوت، دشمنی، لڑائی جھگڑے، یہاں تک کہ جان تک جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں۔ کئی سال پہلے ہمارے محلے میں ایک
سید صاحب کے لڑکے رہتے تھے، وہ تیل بیچنے جاتے تھے، یہ عمل کر رہے تھے، وہ اس عمل کے نتیجے میں وہ جیت گئے، جوا کھیل رہے تھے، جب وہ جیت گئے تو جن کے پیسے انہوں نے جیتے تھے وہ جنگل کا معاملہ تھا، انہوں نے اس پارٹ سے واپس نہیں آنے دیا، وہیں نپٹا دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ دو چیزوں کے ذریعے شیطان تمہارے اندر عداوت و دشمنی اتنی ڈلوا دیتا ہے کہ تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اس لیے تم ان سے بچو۔ اب نشہ دوستو بزرگوں کیا ہے؟ نشہ تو ایک شراب سے ہے، دوسرے کئی چیزیں نشے کی اس دور کے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر جو چیز آدمی کو اپنے وقت پر نہ ملے اور اس کے سر کے اندر درد پیدا ہو جائے، مدہوش ہونے لگے، عقل جاتی رہے، سستی آنے لگے، اس کا حالات صحیح نہ رہیں، بس وہ نشے میں، وہ نشہ ہے اس کا۔ جیسے آج کے زمانے میں لڑکے راشنی کھا رہے ہیں، یہ راشنی نشہ ہے دوستو، شراب کے حکم میں داخل ہے، ہم اسے معمولی نہ سمجھیں، حساب یہ ایسے ہی ہے، یہ نشے کے حکم میں داخل ہے۔ نوجوان طبقہ 90% اس کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، صبح سے اٹھ کر نہ تو اللہ کا نام، نہ نبی کا کلمہ، نہ کچھ، نہ مسجد کی طرف رخ، بس رات کی باسی کوسی زردہ ملا ملایا اور بچا بچایا لیا، سب سے پہلے منہ کے اندر ڈالا۔ یہ پائزن اور زہر جب آنتوں کے اندر جا رہا ہے، اس سے معدہ، لیور، کڈنی ساری چیزیں فیل ہو رہی ہیں، خون بننے کی بجائے بنا بنایا خون مٹ رہا، اور اپنی جان کے خود دشمن بنے۔ ایک ایک لڑکا 100 روپے کی راشی دکھا رہا ہے، اور اسے کچھ نہیں سمجھ رہا کہ صاحب وہ تو ہمارا جیب خرچ ہے۔ ارے جیب خرچ کا ہے، اتنے کا تم دودھ پی لو، گھی کھا لو، طاقت کی چیزیں کھا لو تو تمہارا صحت بن جائے، جسم بن جائے۔ اللہ بھی ناراض، نبی بھی ناراض، جنت سے بھی دور، جہنم کے بھی قریب، شوق ہے ہمارا۔ اور حالتیں یہ ہو گئی ہیں کہ اگر تھپاڑا مار دو تو اٹھتے نہیں بنے گا، شوق ہے صاحب۔ دوست بزرگوں نشے میں داخل ہے، نشے میں۔ انما الخمر، شراب، کوئی گانجا پی رہا، کوئی چرس پی رہا، کوئی بھنگ پی رہا، کوئی کچھ کر رہا، کوئی کچھ کر رہا۔ کتنے نوجوان لڑکے ہیں جو اپنی جوانی کو بالکل برباد کر رہے ہیں نشے میں، اور اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اور ماں باپ کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ کیوں کہ ماں باپ کا رخت جگر ہے، نور نظر ہے، دل کا ٹکڑا ہے، ایک ہی تو ہے، جو کچھ نہ کرے سب کم ہے۔ کمایا کس کے لیے؟ اسی کے لیے، یہی کرے گا برباد۔ ہم نے حرام حلال جائز ناجائز کا تمیز نہ کر کے جو اس کے لیے جائیداد بنائی ہے، اپنے آپ کو جہنم کے قریب کر دیا ہے، صرف اس کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی جو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے۔ میری بیوی اچھی رہ جائے، میرا بچے کا شوق پورا ہو جائے، میری اولاد اچھی ہو جائے، بس اس کے لیے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹ جائے۔ نماز کب پڑھی تھی؟ جمعے کے دن پڑھی تھی، سری نگر والی مسجد میں سب سے جلدی ہوتی ہے، 5 منٹ میں نپٹا دیتے ہیں، اچھے اچھے جانے لگے ہیں۔ کیوں؟ 2 رکعت تو پڑھتے ہیں جمعے کے دن، اس میں بھی دل نہیں لگ رہا، اور 8 دن کی 39 سرے سے غائب۔ نماز کا مت کہو۔ نوجوان لڑکے 2-2 بجے رات تک موبائل چلا رہے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں، ابا کو بھی پتہ ہے، اماں کو بھی پتہ ہے کہ بیٹا گھر میں نہیں ہے، علم ہے ان کو، اور یہ بھی علم ہے کس جگہ ہوا، کیا کر رہا ہوا، اس کے بعد کوئی بریک نہیں لگ رہا۔ ہم جا کہاں رہے ہیں دوست بزرگوں؟ ہمارا راستہ کیا تھا؟ نبی نے ہمیں کون سے راستے پر ڈالا تھا؟ قرآن نے ہمیں کیا راستہ بتایا تھا؟ اللہ نے کیا راہبری کری تھی؟ ہم بالکل اس کے الٹے جا رہے ہیں۔ جانا ہے بھوپال کی طرف، ٹکٹ لے لیا جبل پور گاڑی کا، جتنے جبل پور کی طرف جائیں گے بھوپال سے دور ہو جائیں گے۔ بالکل یہی مثال ہماری حرکتوں کی ہے، ہمارے کرم کرتوتوں کی ہے کہ ہمیں جانا تو یہ جنت، جس کی دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا دے۔
وہ جا رہا ہے کہاں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کے راستے پر، جہنم والے راستے پر جا رہا ہے۔ ہارون، قارون، حامان، شداد، یزید، نمرود، ابی بن خلف، ان کا راستہ اختیار کرا۔ جتنا نبی کے راستے کو چھوڑ کر چلیں گے اتنا ہی ہم جنت سے دور ہوں گے، جہنم کے قریب ہوں گے۔ کھلی بات۔ نہ ہم مسلمان ہونے کے بعد نام سے پہچانے جا رہا ہے، نہ لباس سے پہچانے جا رہا ہے، نہ چہرے سے پہچانے جا رہا ہے، نہ اپنے اعمال سے پہچانے جا رہا ہے، نہ کیریکٹر و کردار سے پہچانے جا رہا ہے، نہ اپنی کمائیوں سے پہچانے جا رہا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کون سا ایسا موڑ ہے، کون سا ایسا مرحلہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کہیں ثابت نہیں کر پا رہے ہیں مسلمان۔ امید یہ لگائیں کہ اللہ ہمارے ساتھ صحابہ والا معاملہ کر دے۔ صحابہ کے تو ہم عشیر بھی نہیں ہیں دوستو بزرگوں، ان کی تو دھول بھی نہیں پکڑ پائیں گے۔ امیدیں وہ لگا رہے ہیں اور حرکتیں کس کی کر رہے ہیں؟ بالکل پاگلوں کی طرح، دہریوں کی طرح۔ اللہ فرما رہے ہیں 4 سے بچ جاؤ، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ چاروں کام جو ہیں شیطان کے کام ہیں۔ فاجتنبوہ، اگر تم ان سے بچ گئے، اجتناب کر لیا، لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اگر تم نے ان سے نہیں بچے، نشے کی چیزوں سے نہیں بچے، بہت تیز رات شری کھائی، صاحب یہ ہے کڑک، یہ کڑک کا پتہ قیامت کے دن چلے گا، جب کڑک آگ ہو گئی جہنم کی اور 19 فرشتے اس کے اوپر مسلط ہوں گے، اس جہنم کے اوپر، جہنمی کو عذاب دینے کے لیے۔ علیہا 19، اللہ سورہ قمر کے اندر فرما رہے ہیں میں نے جہنم کے اوپر 19 فرشتے جہنمی لوگوں کو عذاب دینے کے لیے مقرر کریں۔ کھاؤ راشنی کتنی کھاؤ، پیو گانجا کتنا پیو، اور اپنے شوق پورے۔ ایک وقت اللہ کا بھی آئے گا بدلہ لینے کا۔ اللہ کا بدلہ لینے کا کب آئے گا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا سے بھی خیر، ایک نیکی بھی ہوگی اللہ کہے گا لو، اس کی بھی اجرت لے لو، اس کا بھی معاوضہ اور بدلہ لے لو۔ ارے تم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تھا، یہ احد پہاڑ کے برابر ثواب لے لو۔ اور تم نے اگر گالی بک دی تھی تو تم میری نظر سے گر گئے۔ گالی بکنے والا آدمی اللہ کی نظر سے گرتا ہے۔ آپس میں جو گالی گلوچ اختیار کرے گا، اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا کہ اپنے امتیوں سے کہہ دو جو بھی آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گا میری نظر سے گر جائے گا۔ جب اللہ کی نظر سے بندہ اور بندی گر جاتے ہیں تو پھر مخلوق کی نظر سے اپنے آپ گر جاتے ہیں۔ جب یہ اللہ کی نظر سے گرے گا تو اس کی بیوی، اس کی دشمن، بیٹا دشمن، دوست دشمن، سارے دشمن۔ وہ یہ کہتا ہے صاحب تعویذ دے دو، بیوی تابع ہو جائے، فرمانبردار ہو جائے۔ تعویذ کائے کا لے رہا ہے؟ انہیں گالیاں بک بک کے تو اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے گرا دیا، اللہ نے بیوی کو تیرے اوپر مسلط کر دیا، اب پائے گا تعویذ۔ اس لیے ہم خود سدھریں، اپنے معاملے کو اللہ سے سدھاریں، اپنی رسی کو اللہ سے مضبوط پکڑیں، اپنے نگیٹو پازیٹو یعنی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ یہ زندگی کے اندر داخل کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہمارا معاملہ اللہ سے جڑ جائے گا۔ اور اگر ہم نے اللہ کا حکم توڑا، نبی کے سنتوں کو چھوڑا، تو ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہے، سمجھ لو، جڑا نہیں۔ پھر ہم مدد نہیں ملے گی، امداد نہیں ملے گی، حالات نہیں بنیں گے، پریشانی پر پریشانی ایسی آئیں گی جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے، دانے بکھر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔